یہ بک بریف میں خوش آمدید حصہ اول۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی تھی، لیکن آج بھی اس کا نام سن کر لوگ چونک جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں نکولو میکیاویلی کی دی پرنس کی۔ جی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ خود اس کتاب کے ابتدائی ابواب ہیں اور اس کا تعارف۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ کتاب لکھنے والا شخص کون تھا اور اس نے شروع میں ہی وہ کون سے بڑے نکتے پیش کیے جو آج تک کہہ لیں کہ متنازع ہیں۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے کہ 1513 میں لکھی گئی یہ باتیں آج بھی اتنی متعلقہ کیسے لگتی ہیں۔ صحیح۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں میکیاویلی کے دور میں جانا پڑے گا۔ فلورنس کی وہ سیاسی ہلچل، میڈیچی خاندان کا عروج و زوال اور خود میکیاویلی کا اقتدار میں آنا اور پھر سب کچھ کھو دینا۔ اچھا۔ یہ پس منظر جانے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے دی پرنس کیوں اور کس کے لیے لکھی تھی۔ یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں تھی جو وہ لائبریری میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا، نہیں، یہ ایک ایسے شخص کی تحریر تھی جس کی اپنی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نکولو میکیاویلی تھا کون؟ ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی فلورنس شہر کی تقدیر سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل جڑی ہوئی تھی۔ 1469 میں پیدا ہوا اور اس کی زندگی کو میڈیچی خاندان کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر یوں سمجھے کہ 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ 3 حصوں میں؟ اچھا۔ جی، پہلا دور تھا اس کی جوانی کا، جب فلورنس پر لورینزو ڈی میڈیچی کی حکومت تھی، جسے ایل میگنیفیکو یعنی شاندار کہا جاتا تھا۔ پھر دوسرا اور شاید سب سے اہم دور آیا جب 1494 میں میڈیچی خاندان کو شہر سے نکال دیا گیا اور فلورنس میں ایک جمہوریہ قائم ہوئی۔ اچھا، یہ وہ دور ہے جب میکیاویلی خود حکومت میں تھا؟ بالکل، اسی دور میں میکیاویلی نے تقریباً 15 سال تک ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر کام کیا۔ وہ ایک سفارتکار تھا۔ اور پھر تیسرا دور آیا جب 1512 میں میڈیچی خاندان واپس اقتدار میں آ گیا۔ اور میکیاویلی کی دنیا الٹ گئی؟ ہاں، بالکل الٹ گئی۔ اسے نوکری سے نکال دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور پھر شہر سے باہر جلا وطن کر دیا گیا۔ اقتدار کو اتنے قریب سے دیکھنے اور پھر اسے کھونے کا یہی ذاتی تجربہ دی پرنس کی بنیاد بنا۔ اچھا، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ فلورنس اس وقت تضادات کا شہر تھا۔ ایک طرف تو وہ سخت گیر مبلغ ساونارولا تھا، جی، جو لوگوں کو سادگی اور مذہب کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف یہ شان و شوکت والے میڈیچی حکمران، اور میکیاویلی وہ صاف طور پر طاقت والے کی طرف کھنچ رہا ہے۔ بالکل، وہ ساونارولا کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہاں، اسے ایک غیر مسلح پیغمبر کہتا تھا جس کا انجام برا ہونا ہی تھا۔ یہ تو اس کی سوچ کا محور لگتا ہے نا؟ یہ اس کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ صرف اچھے خیالات اور اخلاقیات کافی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس ان کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اپنے سفارتی کیریئر کے دوران اس نے فرانس کے بادشاہ لوئس 12، پوپ الیگزینڈر 6 اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے سیزارے بورجیا جیسے لوگوں کو قریب سے دیکھا۔ سیزارے بورجیا، یہ نام تو بہت اہم ہے اس کتاب میں۔ بہت اہم۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح طاقت کا کھیل کھیلتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، یہ طاقت کا عملی مطالعہ تھا جو اس نے میدان میں رہ کر سیکھا تھا۔ تو جب 1512 میں میڈیچی واپس آئے اور میکیاویلی کا سب کچھ چھن گیا، تب اس نے یہ کتاب لکھی۔ یہ پس منظر تو اس کتاب کو بالکل ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ جی، وہ ایک خط میں اپنے دوست کو اپنے معمول کے بارے میں بتاتا ہے جو بہت عجیب ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دن میں وہ مقامی کسانوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کھیتی باڑی دیکھتا ہے، اور شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو اپنے میلے کپڑے اتار کر شاہی اور درباری لباس پہن لیتا ہے۔ اور پھر اس لباس میں وہ اپنی لائبریری میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پرانے زمانے کے لوگوں کی قدیم عدالتوں میں داخل ہوتا ہوں، جہاں وہ تاریخ کی عظیم شخصیات کی کتابیں پڑھتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب وہ جسمانی طور پر تو جلا وطن تھا، ہاں، لیکن ذہنی طور پر وہ خود کو دوبارہ اسی دنیا میں لے جاتا تھا جہاں اس کی عزت تھی، جہاں وہ اہم تھا۔ یہ محض ڈرامہ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی شناخت اور وقار کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔
لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا؟ نہیں، اس کا ایک بہت عملی مقصد تھا۔ اسی خط میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے ان پڑھائیوں اور اپنے 15 سالہ تجربے کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا کام لکھا ہے جس کا نام ریاستوں پر ہے، جو بعد میں دی پرنس کہلائی کی تھی، لورینزو ڈی میڈیچی کے نام۔ جی، اس کی امید تھی کہ میڈیچی اس کی قابلیت کو پہچانیں گے اور اسے دوبارہ حکومت میں کوئی کام دے دیں گے۔ وہ کھلے عام کہہ رہا تھا، میرے پاس جو علم اور تجربہ ہے وہ انمول ہے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی وفاداری بھی ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ میری غربت میری ایمانداری کا ثبوت ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتاب جو آج سیاسی حقیقت پسندی کا سب سے بڑا شاہکار سمجھا جاتا ہے، بنیادی طور پر نوکری کے لیے ایک درخواست تھی؟ ہاں، ایک طرح سے تو یہی ہے۔ یہ تو اس کے عظیم فلسفیانہ کام ہونے کے تصور کو تھوڑا کمزور کر دیتا ہے۔ کمزور نہیں بلکہ زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کو زیادہ انسانی بناتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے بڑے نظریات اکثر ذاتی ضرورتوں اور حالات سے جنم لیتے ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ذریعہ بتاتا ہے کہ جس لورینزو ڈی میڈیچی کے لیے یہ لکھی گئی تھی اس نے شاید اسے کبھی پڑھا بھی نہیں، اور یہ کتاب میکیاویلی کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی۔ بالکل، نوکری حاصل کرنے کی یہ ناکام کوشش اس کی سب سے بڑی وراثت بن گئی۔ تو وہ اپنی نوکری واپس پانے کے لیے یہ سب کچھ لکھ رہا تھا۔ یہ واقعی اس کے مشوروں کو ایک نئی روشنی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کس قسم کے عملی اور شاید بے رحمانہ نظریات پیش کر رہا تھا جس سے اسے امید تھی کہ حکمران متاثر ہوگا؟ دیکھیں، وہ بالکل شروع سے شروع کرتا ہے۔ باب اول میں وہ کہتا ہے کہ تمام حکومتیں یا تو جمہوریہ ہوتی ہیں یا ریاستیں یعنی پرنسپیلٹیز۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جمہوریہ پر میں بعد میں بات کروں گا، ابھی میرا موضوع ریاستیں ہیں۔ پھر وہ انہیں دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، ایک موروثی یعنی جہاں حکمرانی باپ سے بیٹے کو ملتی ہے، اور دوسری نئی ریاستیں۔ اور وہ موروثی ریاستوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے نا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے نزدیک ان پر حکمران کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو بس اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلنا ہے اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ کیونکہ عوام عادی ہوتے ہیں۔ ہاں، عوام اپنے پرانے حکمران خاندان کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے جب تک کوئی غیر معمولی طاقت آ کے اسے ہٹا نہ دے وہ آسانی سے حکمران کرتا رہتا ہے۔ اصل چیلنج اور اس کتاب کا اصل مرکز نئی ریاستیں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نئے حکمران کی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے۔ اور وہ مخلوط ریاستوں کے بارے میں خاص طور پر بات کرتا ہے، یعنی جب کوئی پرانی ریاست کسی نئے علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی نقطہ اٹھاتا ہے۔ جی، کہتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنے حکمران بدل لیتے ہیں اس امید پر کہ نیا حکمران بہتر ہوگا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا حال پہلے سے بھی برا ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ نیا حکمران اپنی فوج اور قبضے کی وجہ سے عوام پر نئے بوجھ ڈالتا ہے۔ اس طرح وہ ان سب کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے جنہیں اس نے نقصان پہنچایا، اور وہ ان لوگوں کی حمایت بھی کھو دیتا ہے جنہوں نے اس کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ ان کی تمام امیدیں پوری نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک جال ہے۔ بالکل، ایک جال ہے۔ ایک نئے حکمران کو شروع میں مقامی لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قبضہ کرنے کا عمل ہی اس حمایت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک نیا شہزادہ اس مشکل صورتحال سے کیسے نمٹے؟ یہاں میکیاولی اپنا بے رحمانہ لیکن عملی مشورہ دینا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نئے علاقے کی زبان، ثقافت اور رسم و رواج پرانے علاقے جیسے ہیں تو کام آسان ہے۔ اچھا، بس دو چیزیں کرو، ایک، پرانے حکمران کے پورے خاندان کو ختم کر دو تاکہ مستقبل میں کوئی دعوے دار نہ اٹھے۔ پورے خاندان کو؟ پورے خاندان کو۔ اور دوسرا، عوام کے پرانے قانونوں اور ٹیکسوں کو مت چھیڑو، اس طرح وہ جلد ہی آپ کی حکومت میں گھل مل جائیں گے۔ لیکن اگر زبان اور ثقافت مختلف ہوں جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تب صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ دو بہترین حل پیش کرتا ہے۔ پہلا اور سب سے مؤثر یہ ہے کہ حکمراں خود اس نئے علاقے میں جا کر رہے۔ خود وہاں رہیں؟ جی، اس سے اس کی حکومت مضبوط ہوتی ہے، عوام کو براہ راست رسائی ملتی ہے، اور کوئی بغاوت پنپنے سے پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا حل جو تقریباً اتنا ہی اچھا ہے وہ ہے کالونیاں بسانا۔ کالونیاں بسانا یعنی اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنا؟ ہاں، اپنے کچھ لوگوں کو لے جا کر نئے علاقے کی اہم جگہوں پر بسا دینا۔
کالونیاں بسانے کے پیچھے اس کی منطق تو خوفناک حد تک عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس پر خرچ بھی کم آتا ہے اور اس سے صرف ان چند لوگوں کو غصہ آئے گا جن کی زمینیں چھینی گئی ہیں۔ اور چونکہ وہ غریب اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ حکمران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہیں پر اس کی وہ مشہور اور صفاقانہ نائن آتی ہے۔ جی، لوگوں کے ساتھ یا تو نرمی سے پیش آنا چاہیے یا انہیں پوری طرح کچل دینا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت صفاقانہ بات ہے۔ کیا اس کا واقعی یہی مطلب تھا کہ رحم کی کوئی گنجائش نہیں؟ اس کا استدلال نفسیات پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان چھوٹے زخموں کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن شدید زخموں کا نہیں لے سکتا۔ اچھا، اس لیے اگر تم کسی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتے ہو تو اتنا شدید نقصان پہنچاؤ کہ تمہیں اس کے انتقام کا خوف نہ رہے۔ یہ اخلاقیات کی دنیا نہیں ہے، یہ طاقت کو برقرار رکھنے کی سائنس ہے۔ تو اس کے لیے اچھا یا برا حکمران نہیں ہوتا؟ نہیں، صرف کامیاب یا ناکام حکمران ہوتا ہے، اور ناکام حکمران وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں رومیو کی مثال بھی دیتا ہے نا؟ ہاں، وہ رومیو کو ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رومی ہمیشہ آنے والے خطرات کو پہلے سے بھانپ لیتے تھے اور فوراً ان کا حل نکالتے تھے۔ وہ مسائل کو بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ رومی جانتے تھے کہ جنگ کو ٹالا نہیں جا سکتا، صرف ملتوی کیا جا سکتا ہے، اور ملتوی کرنے سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یونان میں جنگ لڑی تاکہ انہیں اٹلی میں نہ لڑنی پڑے۔ اور وہ اس دور کے دانش مندوں پر طنز کرتا ہے۔ بالکل، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت کے فوائد سے لطف اندوز ہوں، یعنی انتظار کرو اور دیکھو۔ میکیاولی کے نزدیک یہ بزدلی اور بے وقوفی ہے۔ مسائل کا سامنا فوراً کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ ریاست کو برقرار کیسے رکھا جائے، لیکن ریاست حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں وہ دو بنیادی تصورات پیش کرتا ہے، قابلیت اور قسمت۔ جی، اور یہ کتاب کے سب سے اہم تصورات میں سے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران یا تو اپنی قابلیت، جسے وہ اطالوی میں ورچوو کہتا ہے، سے اقتدار حاصل کرتے ہیں، یا پھر قسمت یعنی فورٹونا کی مہربانی سے۔ قسمت اور قابلیت؟ یوں سمجھیں کہ اگر سیاست ایک طوفانی سمندر ہے تو فورٹونا یعنی قسمت وہ لہریں اور ہوائیں ہیں جو آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہیں، لیکن ورچو یعنی قابلیت آپ کے کشتی چلانے کی مہارت ہے، جس سے آپ ان لہروں اور ہواؤں کو استعمال کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں یا کم از کم ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ قابلیت یعنی ورچو سے اقتدار حاصل کرنے والوں کی کیا مثالیں دیتا ہے؟ وہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات کا نام لیتا ہے، موسیٰ، سائرس، رومولس۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت نے انہیں صرف ایک موقع فراہم کیا، لیکن اس موقع کو استعمال کر کے ایک پوری قوم یا سلطنت کھڑی کرنا ان کی اپنی غیر معمولی قابلیت کا نتیجہ تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست بڑی مشکل سے حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اسے قائم بہت آسانی سے رکھتے ہیں۔ مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سب سے مشکل کام ایک نیا نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک نیا نظام لاتے ہیں تو پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے سب لوگ آپ کے کٹر دشمن بن جاتے ہیں۔ اچھا، اور جو لوگ نئے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ صرف سست حامی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان نئی چیزوں پر تب تک یقین نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اپنی آنکھوں سے کامیاب ہوتے نہ دیکھ لے۔ تو حامی سست ہے اور دشمن جارح۔ جی، اسی لیے نیا حکمران خطرے میں ہوتا ہے۔ اور اسی سے اس کا ایک اور مشہور نکتہ نکلتا ہے جو اس نے سیونورولا کے بارے میں کہا تھا۔ بالکل، تمام مسلح پیغمبروں نے فتح حاصل کی ہے اور غیر مسلح تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے صرف درخواست نہیں کرنی بلکہ ضرورت پڑنے پر طاقت کا استعمال بھی کرنا آنا چاہیے۔ عوام کی فطرت بدلتی رہتی ہے۔ ہاں، انہیں کسی بات پر قائل کرنا آسان ہے لیکن انہیں اس پر قائم رکھنا مشکل۔ اس لیے حکمران کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جب لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں تو انہیں زبردستی یقین کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قسمت کے زور پر حکمران بنتے ہیں۔ ہاں، اور ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اقتدار بہت آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، جیسے اڑ کر اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں، لیکن اسے برقرار رکھنے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی؟ بالکل، انہوں نے خود محنت کر کے اپنی قابلیت سے وہ بنیادیں نہیں بنائی ہوتی جو حکومت کو سہارا دے سکے۔
اس کے لیے اس کی سب سے بڑی مثال سیزارے بورجیا ہے۔ جی، سیزارے بورجیا اس کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ بورجیا پوپ الیگزینڈر 6 کا بیٹا تھا۔ اسے اپنی ریاست اپنے باپ کی طاقت اور قسمت کی وجہ سے ملی، لیکن میکیاولی اس سے بہت متاثر تھا۔ متاثر تھا؟ بہت زیادہ۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت سے اقتدار ملنے کے باوجود بورجیا نے اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تمام کام کیے جو ایک قابل اور ذہین حکمران کو کرنے چاہیے۔ اس نے بڑی قابلیت یعنی ورچو کا مظاہرہ کیا۔ تو میکیاولی اس دھوکے اور قتل کو ایک اچھی چال سمجھتا تھا؟ اس نے کوئی مثال دی؟ اس نے ایک بہت ٹھوس مثال دی ہے۔ بورجیا کو اپنے کچھ فوجی کمانڈروں سے بغاوت کا خطرہ تھا۔ اس نے ان سب کو صلح کے بہانے ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر ایک ہی وقت میں سب کو قتل کروا دیا۔ اچھا۔ میکیاویلی کے لیے یہ بے رحمی نہیں تھی، بلکہ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ایک فیصلہ کن اور مؤثر قدم تھا۔ اس نے ایک ہی چال سے اپنے تمام اندرونی دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نئے حکمرانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ جو بھی نئی ریاست حاصل کرے اسے بورجیا کے اقدامات سے سیکھنا چاہیے۔ اپنے دشمنوں کو ختم کرو، دوست بناؤ، طاقت اور دھوکے کا استعمال کرو اور اپنی فوج کو وفادار بناؤ۔ لیکن اگر بورجیا اتنا ہی قابل تھا تو وہ ناکام کیوں ہوا؟ اس نے اپنی ریاست کھو دی۔ اور یہیں پر میکیاویلی قسمت کے کردار کو واپس لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بورجیا نے سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن آخر میں قسمت کی ایک غیر معمولی اور شدید بدنیتی نے اسے گرا دیا۔ وہ کیا تھی؟ ہوا یہ کہ اس کا باپ پوپ اچانک مر گیا اور عین اسی وقت سیزارے بورجیا خود بھی شدید بیمار ہو گیا۔ اوہ! اگر وہ صحت مند ہوتا تو وہ نئے پوپ کے انتخاب پر اثر انداز ہو سکتا تھا اور اپنی پوزیشن بچا سکتا تھا، لیکن بیماری کی حالت میں وہ بے بس ہو گیا۔ اس کی واحد غلطی میکیاویلی کا مطابق یہ تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کو پوپ بننے دیا جو اس کا دشمن تھا۔ تو قابلیت کے باوجود قسمت نے اسے ہرا دیا؟ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، قسمت کا ایک جھٹکا آپ کا سارا کھیل بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ دی پرنس کے یہ ابتدائی ابواب ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ صرف ایک نظریاتی کتاب نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ اقتدار حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک عملی، صفاقانہ اور حقیقت پسندانہ ہدایت نامہ ہے، اور اسے ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جس نے طاقت کے کھیل کو بہت قریب سے دیکھا، اس کے اصول سیکھے اور پھر خود اس کھیل کا شکار ہو کر سب کچھ کھو دیا۔ یہ کتاب اس کی مایوسی سے بھی پیدا ہوئی اور اس کی ذہانت سے بھی۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج بھی چونکا دیتا ہے۔ میکیاویلی سیاست سے اخلاقیات کو ایسے الگ کرتا ہے جیسے کوئی سرجن جسم سے بیماری کو الگ کرتا ہے۔ اس کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے یا غلط، بلکہ یہ ہے کہ کیا مؤثر ہے اور کیا نہیں۔ یہ سوچ آج بھی ہماری سیاست کی بنیاد میں موجود ہے۔ جی، طاقت کی ضرورت، خطرات کا ٹھنڈے دماغ سے حساب لگانا، اور اس بات کا فرق کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے اور دنیا کیسی ہے۔ یہ تمام نظریات جدید سیاسی سوچ کی بنیاد ہیں۔ میکیاویلی پہلا شخص تھا جس نے کھلے عام کہا کہ ایک کامیاب حکمران کو کبھی کبھی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اخلاقی طور پر غلط سمجھے جاتے ہیں تاکہ ریاست کو بچایا جا سکے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ میکیاویلی نے یہ کتاب ایک شہزادے، ایک واحد حکمران کے لیے لکھی تھی۔ آج کی دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں اور قیادت کی شکلیں بدل چکی ہیں، کیا طاقت کی یہ بنیادی اصول آج کے رہنماؤں کے لیے بھی اتنے ہی سچ ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس کا ہماری جمہوریت اور اخلاقیات کے لیے کیا مطلب ہے؟ تو آج ہم ان اوزاروں پر بات کریں گے جو اس عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ اوزار صاف کہوں تو کافی متنازع ہیں۔ بالکل۔ آج ہم میکیاویلی کے ٹول کٹ کا جائزہ لیں گے، چاہے وہ ظلم کا پیمانہ ہو، عوام کی حمایت کا فائدہ یا پھر فوج کی تلوار۔ اور وہ سیاست کی تاریک حقیقتوں سے بالکل نہیں گھبراتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو سیدھا ان حکمرانوں سے شروع کرتا ہے جو جرائم کے ذریعے عروج حاصل کرتے ہیں۔ جی، آج کی ہماری گفتگو باب 8 سے 15 تک پر مرکوز رہے گی، اور اس حصے میں میکیاویلی اقتدار حاصل کرنے کے دو انتہائی مختلف راستے دکھاتا ہے۔ ایک تو سراسر ظلم کا راستہ ہے، اور دوسرا اپنے ہی لوگوں کی حمایت کا، اور یہیں سے اس کی سوچ کی گہرائی نظر آتی ہے۔
اس کے بعد وہ ریاست کی اصل طاقت کو ناپنے، فوج کی قسموں، اور پھر اس سوال پر آتا ہے کہ ایک حکمران کو حقیقت میں کیسا ہونا چاہیے، نہ کہ کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے راستے سے شروع کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ میکیاویلی قدیم سسلی کے آگے تھوکلیس کی مثال دیتا ہے۔ یہ کہانی تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی بالکل۔ آگے تو کلیس کی کہانی کمال کی ہے۔ وہ ایک کمار کا بیٹا تھا، یعنی کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، لیکن اپنی صلاحیتوں کے بل پر وہ سیراکیوز کی فوج کا بریٹر یعنی ایک اعلیٰ افسر بن گیا۔ لیکن اس کی خواہش صرف اتنے پر ختم نہیں ہوئی۔ وہ شہزادہ بننا چاہتا تھا۔ جی، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک صبح اس نے شہر کے تمام سینیٹرز اور امیر ترین شہریوں کو ایک کہہ لیں کہ اہم اجلاس کے بہانے اکٹھا کیا۔ اچھا۔ اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے صرف ایک اشارہ کیا اور اس کے سپاہیوں نے ان سب کو وہیں قتل کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں؟ ایک ہی جھٹکے میں پوری قیادت کا صفایا، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے حکمران بن گیا۔ ایک منٹ، تو کیا میکیاولی اس قتل عام کو ایک طرح سے ایک کامیاب حکمت عملی کہہ رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ بالکل، یہی اس کا متنازع نقطہ ہے۔ دیکھیں، وہ صحیح کو اخلاقی معنوں میں استعمال نہیں کر رہا، تو پھر کس معنوں میں؟ مؤثر یعنی افیکٹو کے معنوں میں۔ اس کے نزدیک ظلم اگر ایک ہی بار میں کیا جائے اور اس سے ریاست مستحکم ہو جائے تو وہ صحیح استعمال ہے، بھلے ہی وہ اخلاقی طور پر کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ جی، میکیاولی خود بھی یہ کہتا ہے کہ آگے تھوکلیس کی حرکتیں جیسے اپنے ہم وطنوں کو قتل کرنا، دوستوں کو دھوکہ دینا، یہ سب قابلیت نہیں کہلا سکتی۔ اس سے سلطنت تو مل سکتی ہے، شان و شوکت نہیں۔ بالکل، لیکن وہ اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک ہی بار میں کیا اور پھر عوام کے لیے اچھے کام کرنے لگا۔ اچھا، تو وہ ایک اور مثال بھی دیتا ہے اولیویروٹو دا فرمو کی۔ اس کی کہانی میں کیا فرق ہے؟ اولیویروٹو کی کہانی ایک سبق ہے۔ اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ اس نے بھی دھوکے سے اپنے شہر پر قبضہ کیا، ایک بڑی ضیافت رکھی اور اپنے ماموں سمیت شہر کے تمام بڑے لوگوں کو بلا لیا۔ جی، اور جب سب کھانے پینے میں مصروف تھے اس کے سپاہی آئے اور سب کو قتل کر دیا۔ یہاں تک تو کہانی ایگریتھوکلیس جیسی لگتی ہے، لیکن فرق اس کے بعد آتا ہے۔ جی، اولیویروٹو نے ظلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ہر وقت خوف اور بے یقینی کی فضا بنائے رکھتا تھا۔ تو میکیاولی ان دو کہانیوں سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ظلم کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، وہ ظلم کے صحیح اور غلط استعمال کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ صحیح استعمال وہ ظلم ہے جو اپنی حفاظت کے لیے ناگزیر ہو، ایک ہی بار میں کر دیا جائے اور پھر دہرایا نہ جائے۔ مقصد یہ ہو کہ عوام کو تحفظ کا احساس دلایا جائے۔ ایگریتھوکلیس نے یہی کیا۔ بالکل، اور غلط استعمال وہ ظلم ہے جو شروع میں چھوٹا لگے لیکن وقت کے ساتھ بڑھتا جائے۔ اس سے عوام میں مسلسل نفرت اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور حکمران کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذائقہ بھول جائیں، جبکہ فوائد تھوڑے تھوڑے کر کے دینے چاہیے تاکہ ان کا لطف دیر تک رہے۔ یہ ایک بہت ہی سرد اور حسابی سوچ ہے، لیکن یہ اقتدار کا ایک تاریک راستہ تھا۔ دوسرا راستہ کیا ہے جو شہریوں کی حمایت سے ملتا ہے؟ میکیاویلی اسے شہری ریاست کہتا ہے، یعنی سول پرنسپیلٹی۔ یہ وہ صورتحال ہے جب کوئی عام شہری نہ ظلم سے نہ کسی اور ناجائز طریقے سے بلکہ اپنے ہم وطنوں کی حمایت سے حکمران بنتا ہے۔ اور یہ حمایت یا تو امراء سے ملتی ہے یعنی نوبلز، یا پھر عوام سے۔ جی، اور ان دونوں گروہوں کے مفادات ہمیشہ ٹکراتے ہیں۔ تو میکیاویلی کے مطابق کس کی حمایت زیادہ اہم ہے؟ وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ اس کے مطابق امراء چاہتے ہیں کہ وہ عوام پر ظلم کریں، جبکہ عوام صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم نہ ہو۔ ایک بنیادی تضاد۔ جی، اسی وجہ سے ریاست میں ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ جو حکمران عوام کی مدد سے اقتدار میں آتا ہے وہ زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس سب اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ عوام کا مطالبہ بھی سیدھا سادہ ہوتا ہے، تحفظ۔ لیکن جو امراء کی مدد سے حکمران بنتا ہے اس کے لیے مشکلات کیوں زیادہ ہیں، حالانکہ امراء کے پاس تو پیسہ اور طاقت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں گھرا ہوتا ہے جو خود کو اس کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں اور حکمران کو اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، عوام کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن امراء کے ایک گروہ کو مطمئن کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے میکیاویلی ایک بہت دلچسپ مشورہ دیتا ہے۔ وہ کیا؟
वो कहता है कि अगर कोई शहजादा उमरा की हिमायत से भी इक्तिदार में आ जाए तो उसका पहला काम आवाम का दिल जीतना होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अवाम तो उसे उमरा का आदमी समझेंगे। मैकियावेली कहता है ये बहुत आसान है, बस उनकी हिफाजत करो। अच्छा, क्योंकि जब लोगों को उस शख्स से भलाई मिलती है जिससे वो बुराई की उम्मीद कर रहे हों, तो वो उसके और भी ज्यादा वफादार हो जाते हैं। ये तो नफ्सियात का कमाल है। बिल्कुल। वो इस मशहूर कहावत को भी रद्द करता है कि जो अवाम पर भरोसा करता है वो कीचड़ पर बुनियाद रखता है। वो कहता है एक बहादुर और काबिल शहजादे के लिए ये बात गलत है। तो अवाम की हमायत ही रियासत को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती है, लेकिन बैरूनी खतरात का क्या? एक मजबूत किला और वफादार अवाम तो ठीक है, लेकिन आखिर में तो आपको मैदान में फौज ही उतारनी पड़ती है। ये बहुत अहम सवाल है और ये हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है। रियासतों की ताकत को कैसे मापा जाए? मैकियावेली का पैमाना बहुत अमली और सादा है। वो हुक्मरानों को दो किस्मों में बांटता है। जी, पहली किस्म उनकी है जो अपने वसाइल यानी फौज और पैसे के बल पर खुले मैदान में किसी भी हमलावर का मुकाबला कर सकते हैं। ये हकीकी मानों में खुद मुख्तार हैं। और दूसरी किस्म उन हुक्मरानों की है जो इतने वसाइल नहीं रखते। वो खुले मैदान में लड़ने की सकत नहीं रखते और उन्हें हमेशा अपने शहर की दीवारों के पीछे पनाह लेनी पड़ती है। उनके लिए क्या मशवरा है? उनके लिए मैकियावेली का मशवरा बहुत वाज़ेह है। अपनी फौज पर पैसा खर्च करने के बजाय अपने शहर को मजबूत बनाओ, उसकी किलाबंदी करो और अनाज के इतने जखीरे रखो कि एक तवील मुहासरे का सामना कर सको। वो जर्मनी के शहरों की मिसाल देता है ना? जी, वो कहता है कि जर्मनी के शहर मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से किलाबंद थे। उनके पास खंदकें, मजबूत दीवारें, काफ़ी तोपखाना था। और खाने पीने का जखीरा भी? जी, साल भर का खाना पीना और ईंधन। इसलिए किसी भी बादशाह के लिए उन पर हमला करना एक बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम समझा जाता था। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि एक अच्छी तरह से किलाबंद शहर जिसके अवाम अपने हुक्मरान से नफरत ना करते हों, इस पर कब्जा करना तकरीबन नामुमकिन है। एक तरफ वो अवाम को उम्मीद दिलाएगा कि ये मुसीबत जल्द खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ वो दुश्मन की बर्बरियत का खौफ पैदा करेगा ताकि लोग मुत्तहिद रहें। और सबसे अहम बात यह है कि जब इब्तिदाई जोश व खरूश में लोगों के घर जलाए जा चुके हों तो वो अपने हुक्मरान के और भी करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब उनका और हुक्मरान का मकसद एक हो जाता है। बिल्कुल। वो महसूस करते हैं कि हुक्मरान उनका मकरूज है क्योंकि उन्होंने उसके दिफा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। वाह, यानी बहरान को भी अपने हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब कुछ आखिर में एक ही चीज पर आकर रुकता है, फौजी ताकत। जी, मैकियावेली कहता है कि अच्छी फौज के बगैर अच्छे कवानीन नहीं हो सकते। और यहाँ वो फौज की अकसाम पर बात करता है। जी, और इसका तज्जिया आज भी इतना ही अहम है जितना 500 साल पहले था। वो फौज को बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में तकसीम करता है, जिनमें से 2 को वो बेकार और खतरनाक करार देता है। पहली किस्म किराए के फौजी हैं, मर्सनरीज। जी, और मैकियावेली के नज़दीक इटली की तबाही की सबसे बड़ी वजह यही थी। वो कहता है कि किराए के फौजी मुंतशिर, नज़्म ज़ब्त से आरी, बुज़दिल और बेवफा होते हैं। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ते हैं। और वो तनख्वाह इतनी नहीं होती कि वो आपके लिए जान दे दें। अमन के ज़माने में वो आपको लूटते हैं और जंग के वक्त वो या तो भाग जाते हैं या दुश्मन से मिल जाते हैं। इसने फ्रांस के बादशाह चार्ल्स की मिसाल दी थी, है ना? जी, जिसने इटली को हाथ में चौक लेकर फतह कर लिया, यानी उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपने फौजियों के ठिकाने निशानजद करने पड़े। ये किराए के फौजियों वाली बात आज भी बहुत मुताल्लिका लगती है। मतलब क्या आज की दुनिया में किसी मुल्क का अहम टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करना भी एक तरह की किराए की फौज रखने जैसा है? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। मैकियावेली की दूसरी बेकार फौज इसी से मिलती जुलती है। वो है इत्तेहादी फौज, ऑक्सिलरीज। यानी जब आप मदद के लिए किसी दूसरे ताकतवर हुक्मरान को उसकी फौज के साथ बुलाते हैं। और मैकियावेली के नज़दीक ये किराए के फौजियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका कौल है, हारने की सूरत में आप तबाह हो जाते हैं और जीतने की सूरत में आप उनके कैदी बन जाते हैं। कैदी कैसे? वो तो मदद करने आए थे। क्योंकि वो एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कुव्वत होते हैं जो अपने हुक्मरान के वफादार होते हैं, आपके नहीं। अगर वो आपके लिए जंग जीत भी जाएं
تو آپ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہیں آپ کی ریاست پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس لیے میکیاولی کہتا ہے کہ ایک عقل مند شہزادہ ہمیشہ اپنی فوج پر انحصار کرے گا، یعنی وہ فوج جو اس کے اپنے شہریوں پر مشتمل ہو۔ اس کا مشہور جملہ ہے، دوسروں کے ہتھیاروں سے حاصل کی گئی فتح حقیقی فتح نہیں ہوتی۔ جی، تو اگر اپنی فوج اتنی ہی اہم ہے تو ایک شہزادے کا بنیادی کام کیا ہونا چاہیے؟ میکیاولی کے نزدیک ایک شہزادے کا جنگ اور اس کے اصولوں کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دوسری سوچ یا کوئی دوسرا فن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واحد ہنر ہے جو حکمران کے لیے ضروری ہے۔ اس فن کو نظر انداز کرنا ریاست کھونے کی پہلی وجہ ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ شہزادے کو امن کے وقت میں جنگ کی زیادہ مشق کرنی چاہیے، نہ کہ عیش و عشرت میں پڑنا چاہیے۔ جسمانی طور پر شکار کے ذریعے اور ذہنی طور پر تاریخ کا مطالعہ کر کے۔ جی، خاص طور پر عظیم فوجی رہنماؤں کی سوانح حیات پڑھ کر کہ انہوں نے جنگیں کیسے جیتیں اور ہار کی وجوہات کیا تھیں۔ اور اب ہم اس کتاب کے سب سے متنازع اور مشہور حصے پر آتے ہیں، جہاں میکیاولی اخلاقیات کے تمام روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، باب 15۔ یہاں میکیاولی دوسرے تمام مفکرین سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسی خیالی ریاستوں کے بارے میں لکھا ہے جو کبھی موجود ہی نہیں تھی، لیکن میں حقیقت پر بات کروں گا، نہ کہ خیالوں پر۔ اور اس کی تلخ حقیقت یہ ہے، اور یہ جملہ شاید اس کی پوری کتاب کا نچوڑ ہے، انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اور جیسے اسے گزارنی چاہیے، اس میں اتنا فرق ہے کہ جو شخص اس بات کو نظر انداز کرتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو کیا جانا چاہیے وہ اپنی بقا کے بجائے اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش آپ کو تباہ کر دے گی؟ میکیاولی کے مطابق اگر آپ ایک حکمران ہیں تو بالکل۔ اچھا، اس کا کہنا ہے کہ ایک شہزادے کو اگر وہ اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ سیکھنا ہوگا کہ غلط کام کیسے کیا جائے اور اس علم کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ کیونکہ دنیا اچھے لوگوں سے بھری نہیں ہے۔ جی، اگر آپ ہر وقت اچھے بنے رہیں گے تو آپ ان برے لوگوں میں گھر کر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ مانتا ہے کہ فیاضی، رحم دلی اور وفاداری جیسی خوبیاں قابل تعریف ہیں، لیکن انسانی فطرت ایسی ہے کہ کوئی حکمران ہر وقت ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ میکیاویلی اخلاقیات کو ایک ٹول کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ ایک اصول کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا متنازع ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ کہ وہ بعض اوقات ضروری ہے، ایک ضرورت۔ جی، ایک حکمران کو حالات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس باب کا سب سے چونکا دینے والا نتیجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اگر ہر چیز پر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی چیز جو نیکی کی طرح نظر آتی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ آپ کی تباہی کا باعث بنے گی، جبکہ کوئی دوسری چیز جو برائی کی طرح نظر آتی ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو سلامتی اور خوشحالی ملتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ میکیاویلی کے نزدیک اقتدار کے کھیل میں ہر چیز جائز ہے، بشرطے کہ اس سے ریاست مستحکم ہو، ظلم کا حسابی استعمال، عوام کی حمایت اور سب سے بڑھ کر روایتی اخلاقیات کو ایک طرف رکھنا۔ بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میکیاولی برائی کی وکالت نہیں کر رہا، وہ طاقت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مقصد ریاست کی بقا ہے۔ اگر ریاست ہی نہیں بچے گی تو اخلاقیات کا کیا فائدہ؟ جی، اس کے نزدیک ایک حکمران کی اخلاقیات عام شہری کی اخلاقیات سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسے بعض اوقات اجتماعی بھلائی کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو انفرادی سطح پر غلط سمجھے جائیں۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ میکیاولی کا اصرار ہے کہ ایک شہزادے کو غلط کام کرنا سیکھنا چاہیے۔ کیا یہ ایک خراب دنیا کی مایوس کن قبولیت ہے، یا یہ قیادت کے منصب پر فائز کسی بھی شخص کے لیے آج بھی ایک ضروری مگر ناخوشگوار سچائی ہے؟ میکیاولی اقتدار حاصل کرنے کے ایک ایسے راستے کی بات کرتا ہے جو آج کے دور میں ناقابل تصور لگتا ہے، خالص ظلم اور جرم کے ذریعے۔
جی، اور وہ اس کی وضاحت کے لیے دو بہت ہی چونکا دینے والی تاریخی مثالیں دیتا ہے۔ یہ کہانیاں کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، پہلی مثال سسلی کے بادشاہ آگتھوکلیز کی ہے۔ وہ ایک عام کمہار کا بیٹا تھا، لیکن اپنی فوجی صلاحیتوں کے بل پر تیزی سے ترقی کرتا گیا۔ جی، ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ بننے کا وقت ہے، تو اس نے شہر کے تمام سینیٹرز اور امیر ترین شہریوں کو ایک میٹنگ کے بہانے بلایا۔ کسی اہم شہری مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ بالکل یہی بہانہ تھا، اور جیسے ہی سب اکٹھے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک خفیہ اشارہ دیا اور ان سب کو وہیں قتل کروا دیا، ایک ہی صبح میں۔ ایک صبح میں؟ جی، ایک ہی صبح میں اس نے پورے حکمران طبقے کو ختم کر دیا اور بغیر کسی مخالفت کے شہر کا حکمران بن بیٹھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا قتل عام ہے۔ اور دوسری مثال وہ اولیویروٹو دا فورمو کی، وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ذاتی دھوکہ دہی کی کہانی ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خاندان کو دھوکہ دینا شامل تھا۔ اولیویروٹو کو اس کے ماموں نے پالا تھا۔ اچھا، بڑا ہو کر وہ ایک فوجی بنا۔ کئی سال بعد اس نے اپنے ماموں کو خط لکھا کہ وہ گھر واپس آنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ اس کا شاندار استقبال کریں۔ اس کے ماموں نے فخر سے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور یقیناً اس ضیافت کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ جب سب کھانے پینے میں مصروف تھے، اولیویروٹو نے جان بوجھ کر کچھ سنجیدہ سیاسی موضوعات چھیڑ دیے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ باتیں زیادہ نجی جگہ پر ہونی چاہیے، اور اپنے ماموں اور شہر کے تمام بڑے رہنماؤں کو ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ سب بیٹھے، پہلے سے چھپے ہوئے سپاہی باہر نکلے اور سب کو قتل کر دیا۔ اپنے ہی پالنے والے کو مار کر اقتدار حاصل کیا۔ یہ کہانیاں سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ میکیاولی خود کہتا ہے کہ ان طریقوں سے سلطنت تو مل سکتی ہے، لیکن شان و شوکت نہیں۔ جی، تو پھر وہ ان کا ذکر کر ہی کیوں رہا ہے؟ کیا وہ اس کی حمایت کر رہا ہے؟ یہی اس بحث کا سب سے اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ وہ ان کی حمایت نہیں کر رہا، وہ ان کا تجزیہ کر رہا ہے۔ یہاں میکیاولی ظلم کے صحیح اور غلط استعمال میں فرق کرتا ہے۔ ظلم کا صحیح استعمال؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھیں، یہ اخلاقی فرق نہیں بلکہ عملی فرق ہے۔ اس کے نزدیک صحیح استعمال شدہ ظلم وہ ہے جو اپنی حفاظت کے لیے صرف ایک بار پوری شدت سے کیا جائے۔ ایک ہی جھٹکے میں؟ جی، جیسے آگاتھوکلیز نے کیا۔ اس نے ایک ہی بار میں اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا اور پھر دوبارہ کبھی ایسا ظلم نہیں دہرایا۔ اس کے بعد اس نے عوام کو فوائد دیے اور ایک مستحکم حکومت قائم کی۔ میکیاولی کا نقطہ یہ ہے کہ وہ ظلم مؤثر ہے جو ایک بار ہو کر ختم ہو جائے۔ اچھا، تو زخم ایک ہی بار میں دے دیے جائیں۔ بالکل۔ اور غلط استعمال؟ وہ ظلم ہے جو شروع میں چھوٹا ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے۔ روز روز کی چھوٹی چھوٹی زیادتیاں عوام کو مسلسل خوف اور بے چینی میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اس سے ریاست غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی منطق یہ ہے کہ اگر برائی کرنی ناگزیر ہو تو اسے ایک ہی فیصلہ کن وار میں ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اسے روز کا معمول بنایا جائے۔ یہ ایک سرد، بے رحم لیکن خالص عملی سوچ ہے۔ بالکل۔ یہ ظلم اور دھوکہ دہی کی باتیں واقعی پریشان کن ہیں، لیکن کیا میکیاولی کے پاس اقتدار تک پہنچنے کا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جس میں خون ریزی کم ہو؟ عوام کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل، اور یہ اس کی کتاب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عام شہری بھی اپنے ساتھی شہریوں کی حمایت سے حکمران بن سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ حمایت دو گروہوں سے آ سکتی ہے، امرا یعنی نوبلز یا پھر عوام۔ اور میکیاولی کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اس کا موقف بالکل واضح ہے۔ عوام کی حمایت سے حاصل کی گئی حکومت امرا کی حمایت سے حاصل کی گئی حکومت سے کہیں زیادہ مستحکم اور محفوظ ہوتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ طاقتور اور امیر لوگوں کی حمایت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ اس کی وجہ انسانوں کی نفسیات میں چھپی ہے۔ دیکھیں، امرا خود کو حکمران کے برابر سمجھتے ہیں، وہ اقتدار میں حصہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ حکمران کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں؟ جی، ان کے عزائم لامحدود ہوتے ہیں، جبکہ عوام کی خواہش بہت سادہ ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے اور انہیں سکون سے جینے دیا جائے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کی خواہشات بہت بنیادی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مطمئن رکھنا نسبتاً آسان ہے؟
बिल्कुल। मैकियावेली चाहता है कि एक हुक्मरान चंद अमीर दुश्मनों से तो खुद को बचा सकता है, लेकिन पूरी अवाम की दुश्मनी से कभी महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। सही। इसलिए अवाम को दोस्त बनाए रखना हुक्मरान की बका के लिए लाजमी है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जो अवाम पर भरोसा करता है वो कीचड़ पर बुनियाद रखता है। क्या मैकियावेली इसे इत्तेफाक करता है? वो उस कहावत को सख्ती से रद्द करता है। वो कहता है कि ये बात शायद एक आम शहरी के लिए दुरुस्त हो, लेकिन एक हुक्मरान के लिए नहीं। एक ऐसा हुक्मरान जो क़यादत करना जानता हो, जो बाहिम्मत हो और मुश्किल वक्त में अवाम की हिम्मत बंधा सके, उसके लिए अवाम की हिमायत पत्थर की चट्टान की तरह मजबूत होती है। तो मुसीबत में अवाम ही काम आते हैं। जी, उसके नज़दीक मुसीबत के वक्त हुक्मरान का अवाम के अलावा कोई सहारा नहीं होगा। तो अगर एक हुक्मरान के पास अवाम की हिमायत है तो उसे रियासत के दिफा के लिए भी कुछ करना होगा। आइए अब जंग और फौज के फन पर बात करते हैं। जरूर। मैकियावेली के नजदीक एक ताकतवर हुक्मरान कौन है? उसके नजदीक ताकतवर हुक्मरान वो है जो खुद इन्हिसार हो, यानी जिसके पास इतनी फौज और इतना पैसा हो कि वो किसी भी दुश्मन का मैदान में मुकाबला कर सके। और जो ऐसा ना कर सके? उसे अपनी तवानाई शहर की किलाबंदी पर लगानी चाहिए। उसे अपने शहर को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि दुश्मन उस पर हमला करने का सोचे भी तो उसे एक बहुत महंगा काम लगे। और उन रियासतों के बारे में उसका क्या ख्याल है जो चर्च की ज़ेरे इंतजाम थी? इस मामले पर वो बहुत तंजिया अंदाज अपनाता है। वो कहता है कि कलीसियाई रियासतें मजहब के कदीम उसूलों पर कायम हैं और उन्हें खुदा की हिमायत हासिल है, इसलिए उन पर बहस करना एक गुस्ताख और बेवकूफ़ इंसान का काम होगा। यानी वो बड़ी चालाकी से इस मौजू से बच निकलता है। बिल्कुल, ये चर्च पर बराह रास्त तनकीद से बचने का उसका एक होशियार तरीका था। लेकिन जब बात फौज की होती है तो उसका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोगे है। जी हाँ, यहाँ कोई लगी लिपटी नहीं है। वो 3 तरह की फौजों का जिक्र करता है और उनमें से 2 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देता है। अच्छा। पहली किस्म है किराए के फौजी, यानी मर्सनरीज। मैकियावेली कहता है कि ये बिल्कुल बेकार, बेवफा और खतरनाक हैं। एक मिनट, बेकार? लेकिन क्या वो पेशावर फौजी नहीं होते? क्या वो आम शहरियों से बेहतर नहीं लड़ेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो पेशावर तो होते हैं, लेकिन उनकी वफादारी सिर्फ तनख्वाह से होती है, हुक्मरान या रियासत से नहीं। अच्छा। जैसे ही कोई दुश्मन ज्यादा पैसे की पेशकश करे या जंग मुश्किल हो जाए, वो आपको धोखा दे सकते हैं। वो 15वीं सदी में इटली की तबाही का जिम्मेदार उन्हीं किराए के फौजियों को ठहराता है। तो फिर दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म जो उसके नजदीक और भी खतरनाक है, वो है इत्तेहादी फौज, यानी किसी दूसरे हुक्मरान से मदद के लिए मंगवाई गई फौज। इत्तेहादी फौज किराए के फौजियों से ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है? इत्तेहादी तो दोस्त होते हैं, ये बात अजीब नहीं? मैकियावेली की मंतक यहाँ भी बहुत गहरी है। वो कहता है कि अगर इत्तेहादी फौज जंग हार गई तो आप वैसे ही तबाह हो गए, लेकिन अगर वो जीत गई तो आप जीत गए? नहीं, तो आप उनके कैदी बन जाते हैं, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज होती है जो अपने कमांडर की वफादार होती है, आपकी नहीं। फतह के बाद वो आप ही की रियासत पर काबिज हो सकते हैं। यानी आप अपनी किस्मत किसी और के हवाले कर देते हैं? बिल्कुल। तो फिर हल क्या है? अगर किराए के फौजी भी बेकार हैं और इत्तेहादी भी खतरनाक, तो हुक्मरान क्या करे? हल एक ही है, अपनी फौज, शहरियों, राया या अपने मातहत लोगों पर मुश्तमिल फौज। यही वाहिद काबिल एतमाद रास्ता है। जी, यही वाहिद महफूज रास्ता है। मैकियावेली यहाँ अपना मशहूर कॉल कहता है, एक अक्लमंद हुक्मरान दूसरों की फौज से जीतने के बजाय अपनी फौज से हारने को तरजीह देगा। वाह! क्योंकि अपनी फौज से मिली हार के बाद वापसी का इम्कान होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरों की मदद से मिली जीत हकीकी जीत नहीं, बल्कि एक गुलामी की शुरुआत हो सकती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि उसके नजदीक जंग का फन कितना अहम है। सबसे अहम। वो कहता है कि एक हुक्मरान का जंग के फन के अलावा कोई दूसरा मकसद, कोई दूसरी सोच और कोई दूसरा पेशा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जंग? जी, उसके मुताबिक तारीख गवाह है कि जब हुक्मरानों ने जंग के ज्यादा ऐश और आराम पर तवज्जो दी तो उन्होंने अपनी रियासतें खो दी।
اسے امن کے زمانے میں بھی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، شکار کر کے، اپنے ملک کے جغرافیے کو سمجھ کر اور عظیم جرنیلوں کے کارناموں کا مطالعہ کر کے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کتاب کے اس حصے پر آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، سب سے مشہور، سب سے متنازع، ایک حکمران کی ذاتی خوبیاں۔ جی، اور یہاں میکیاولی روایتی اخلاقیات کی ہر کتاب کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ صاف کہتا ہے کہ وہ خیالی ریاستوں اور مثالی حکمرانوں کے بارے میں بات نہیں کرے گا، وہ عملی دنیا اور اصل حقیقت کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا پہلا اور سب سے چونکا دینے والا اصول یہ ہے: ایک حکمران جو ہر حال میں صرف اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ برے لوگوں کی اس دنیا میں لازماً تباہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک حکمران کو اپنی ریاست بچانے کے لیے یہ سیکھنا چاہیے کہ برا کیسے بنا جاتا ہے، اور اس علم کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے اس کی پہلی مثال دیکھتے ہیں، فیاضی مقابلہ کنجوسی۔ عام طور پر فیاضی کو ایک عظیم خوبی سمجھا جاتا ہے، لیکن میکیاولی اسے خطرناک عیب قرار دیتا ہے۔ اس کی منطق خالصتاً معاشی ہے۔ معاشی؟ جی، اگر کوئی حکمران فیاض ہونے کی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے شاہانہ خرچ کرنا پڑے گا، بہت جلد اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، پھر اسے عوام پر بھاری ٹیکس لگانے پڑیں گے، جس سے عوام اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ بالکل، آخر میں وہ غریب اور قابل نفرت ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ شروع میں کنجوس کہلانا برداشت کر لے تو وہ اپنے وسائل بچا سکتا ہے اور ان وسائل سے وہ ریاست کا دفاع کر سکتا ہے، اور عوام پر بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ یہ ایک بالکل غیر روایتی سوچ ہے نا؟ جی۔ اور اس سے بھی بڑا سوال، محبت حاصل کرنا بہتر ہے یا خوف؟ یہ میکیاویلی کا سب سے مشہور سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ دونوں حاصل ہوں، لیکن چونکہ یہ مشکل ہے، اس لیے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہو تو محبت کیے جانے سے زیادہ خوف زدہ ہونا زیادہ محفوظ ہے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ انسانوں کے بارے میں اس کا بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان عموماً احسان فراموش، متلون مزاج، دھوکے باز، بزدل اور لالچی ہوتے ہیں۔ محبت کا رشتہ ایک ذمہ داری کا بندھن ہے جسے وہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں، لیکن سزا کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے خوف ایک زیادہ قابل اعتماد ہتھیار ہے۔ جی، لیکن اس نے اس میں ایک بہت اہم شرط رکھی ہے نا؟ جی، اور یہ شرط سب سے اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو خوف تو پیدا کرنا چاہیے لیکن نفرت سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ خوف اور نفرت میں ایک واضح فرق ہے۔ اور نفرت سے کیسے بچا جائے؟ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ حکمران اپنی رعایا کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہے۔ یہاں میکیاویلی اپنا وہ مشہور اور شفاف جملہ کہتا ہے، کون سا؟ انسان اپنے باپ کی موت کو جلد بھول جاتا ہے لیکن اپنی وراثت کے چھن جانے کو نہیں۔ یہ تو بہت ہی سرد مہری والی بات ہے۔ اور اگر خوف اور نفرت سے بچنا اتنا ہی اہم ہے تو پھر وعدے توڑنے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا نفرت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ شاید اس کتاب کا سب سے بدنام باب ہے۔ میکیاویلی صاف کہتا ہے کہ ایک عقل مند حکمران کو اپنا وعدہ اس وقت نہیں نبھانا چاہیے جب اسے نبھانا اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہو۔ اور اس کی دلیل؟ دلیل پھر وہی ہے، چونکہ انسان برے ہیں اور وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کریں گے، اس لیے آپ بھی ان سے وعدہ نبھانے کے پابند نہیں۔ اور یہاں وہ شیر اور لومڑی کی مشہور مثال دیتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ حکمران کو دو جانوروں کی فطرت اپنانی چاہیے، اسے بھیڑیوں کو ڈرانے کے لیے شیر کی طرح طاقتور ہونا چاہیے اور جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی کی طرح چالاک۔ تو سارا کھیل دکھاوے کا ہے۔ بالکل، میکیاویلی کے مطابق ایک حکمران کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں رحم، وفاداری اور ایمانداری جیسی تمام اچھی خوبیاں ہوں، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایسا دکھائے کہ اس میں یہ تمام خوبیاں ہیں۔ اچھا، اسے عوام کے سامنے ہمیشہ رحم دل، وفادار اور خاص طور پر مذہبی نظر آنا چاہیے، لیکن اس کے ذہن کو اس طرح تیار ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ ان تمام خوبیوں کے بالکل برعکس عمل کر سکے۔ کیونکہ عوام ظاہری شکل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے کہ آپ کیا نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں، اور وہ چند لوگ عوام کی اکثریت کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے
کہ حکمران کو ہر حال میں دو چیزوں سے بچنا ہے، قابل نفرت اور قابل حقارت بننے سے۔ یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ تمام چالاکی، ظلم اور کنجوسی کا مقصد صرف ایک ہے، عوام کی نظروں میں گرنے سے بچنا۔ اگر عوام حکمران سے نفرت کرتے ہیں تو سازشوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر عوام مطمئن ہے تو حکمران محفوظ ہے۔ بالکل، تب اندرونی اور بیرونی دشمن کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر میں وہ قلعے بنانے جیسے عملی طریقوں پر بھی بات کرتا ہے۔ کیا ایک حکمران کو اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنانے چاہیے؟ میکیاویلی کا جواب حیران کن حد تک جدید ہے۔ وہ کہتا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ اچھا، جو حکمران بیرونی دشمنوں سے زیادہ اپنی ہی عوام سے ڈرتا ہے اسے قلعے بنانے چاہیے، لیکن جو عوام سے زیادہ بیرونی دشمنوں سے ڈرتا ہے اسے قلعوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ اس کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ سب سے بہترین قلعہ عوام کی نفرت سے بچنا ہے۔ واہ! کیونکہ اگر آپ کی عوام آپ سے نفرت کرتی ہے تو دنیا کا کوئی قلعہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ میکیاولی کے مطابق ظلم کو ایک سوچے سمجھے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امراء کے مقابلے میں عوامی حمایت ریاست کی بقا کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے، اور فوج ہمیشہ اپنی ہونی چاہیے۔ جی، اور سب سے بڑھ کر ایک حکمران کی کامیابی کا انحصار نیک ہونے پر نہیں بلکہ نیک نظر آنے پر ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میکیاولی کی کتاب اس بارے میں نہیں ہے کہ طاقت کیسی ہونی چاہیے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ اس کے زمانے میں طاقت کیسی تھی اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک عملی رہنما کتاب ہے، اخلاقیات کی نہیں۔ جی، اس کا بنیادی مقصد ریاست کا تحفظ تھا، چاہے اس کے لیے اخلاقیات کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ میکیاویلی لکھتا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے ایک حکمران کو ایمان، دوستی، انسانیت اور مذہب کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک لازوال سوال کو جنم دیتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 500 سال پہلے تھا۔ کیا سیاست اور قیادت میں ریاست کی بقا اور اکثریت کی سلامتی جیسے مقاصد کبھی ایسے اقدامات کا جواز پیش کر سکتے ہیں جو عام انسانی اخلاقیات کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں؟ زیادہ لوگوں کی بھلائی کے نام پر کیا گیا عمل کس مقام پر خود ایک برائی بن جاتا ہے؟ آج کی گفتگو کا مرکز وہ دو راستے ہیں جو اقتدار تک پہنچاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے خون اور دھوکے کا، اور دوسرا ہے شہریوں کی حمایت کا۔ اور پھر تخت پر بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی، پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک حکمران کو اپنی فوج، اپنی رعایا اور سب سے بڑھ کر اپنی ساخت کو کیسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ بے رحم حقیقت پسندی پر مبنی تجزیہ ہے۔ اچھائی یا برائی سے زیادہ بقا اور کامیابی پر زور ہے۔ تو آئیے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، اقتدار حاصل کیسے کیا جائے؟ میکیاویلی اس کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والا راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا ظلم اور برائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ قدیم سسلی کے ایک شخص اگاتھوکلس کی مثال دیتا ہے۔ یہ کوئی بادشاہ تو تھا نہیں، ایک کمہار کا بیٹا تھا۔ جی، اور یہی بات اس مثال کو بہت طاقتور بناتی ہے۔ اگاتھوکلس اپنی فوجی صلاحیتوں کے بل پر سیراکیوس کا کمانڈر بن گیا، لیکن اس کی خواہش اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک صبح اس نے شہر کے تمام سینیٹرز اور امیر ترین شہریوں کو ایک میٹنگ کے بہانے اکٹھا کیا۔ اور جیسے ہی سب جمع ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ان سب کو وہی قتل کروا دیا۔ اس ایک ہی جھٹکے میں اس نے شہر کی پوری قیادت ختم کر دی اور خود حکمران بن گیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا قتل عام ہے، اور میکیاویلی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تعریف نہیں، تجزیہ۔ یہی تو میکیاویلی کو سمجھنے کی کلید ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ شہریوں کو قتل کرنا، دوستوں کو دھوکہ دینا، بے ایمان اور بے رحم ہونا آپ کو سلطنت تو دلا سکتا ہے لیکن شان و شوکت نہیں۔ اچھا، تو وہ طاقت اور عظمت میں فرق کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن پھر وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور ظلم کے صحیح اور غلط استعمال کا تصور پیش کرتا ہے۔ ظلم کا صحیح استعمال، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہاں میکیاویلی کا اصل نقطہ یہ نہیں کہ ظالم بنو، بلکہ یہ ہے کہ اگر ظلم کرنا ناگزیر ہو جائے تو اسے ایک سرجن کی طرح کرو، کسائی کی طرح نہیں۔ مطلب ایک ہی کاری ضرب لگاؤ تاکہ خوف قائم ہو جائے، لیکن روز روز کے زخم دے کر عوام کو مستقل دشمن نہ بناؤ۔
اس کے مطابق اگاتوکلس نے ظلم کا صحیح استعمال کیا. اس نے اپنے تمام دشمنوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا اور پھر عوام کو امن و استحکام دیا. تو اگر یہ خونی راستہ کسی کو ٹھیک نہ لگے تو میکیاولی ایک دوسرا راستہ بھی بتاتا ہے. ایک ایسا راستہ جو تلوار سے نہیں بلکہ عوام کی حمایت سے بنتا ہے. لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑا جال ہے. جی، جسے وہ سول پرنسپلٹی یا شہری حکومت کہتا ہے. یہ حمایت یا تو امیروں اور اشرفیہ یعنی نوبلز کی طرف سے مل سکتی ہے یا پھر عام عوام کی طرف سے. اور میکیاولی یہاں بالکل واضح ہے کہ عوام کی حمایت سے حکمران بننا امیروں کی حمایت سے کہیں بہتر اور محفوظ ہے. لیکن ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو عوام پر بھروسہ کرتا ہے وہ کیچڑ پر بنیاد رکھتا ہے. کیا عوام کی حمایت قابل بھروسہ ہوتی ہے؟ میکیاولی کہتا ہے کہ یہ کہاوت ایک عام شہری کے لیے تو شاید سچ ہو، لیکن ایک حکمران کے لیے نہیں. اور اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر لوگ خود کو حکمران کے برابر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عوام کا مطالبہ بہت سادہ ہوتا ہے: ہم پر ظلم نہ کرو. ان کی یہ خواہش پوری کرنا آسان ہے. اس لیے اگر ایک حکمران عوام کو متحد رکھ سکتا ہے اور قیادت کر سکتا ہے تو عوام اس کے لیے کیچڑ بلکہ ایک چٹان ثابت ہوں گے. عوام سے دوستی رکھنا حکمران کی بقا کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اقتدار حاصل کر لیا، چاہے ظلم سے یا عوام کی حمایت سے. اب سب سے مشکل کام شروع ہوتا ہے، اسے برقرار کیسے رکھا جائے؟ میکیاویلی کے نزدیک اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فوج سے. میکیاویلی کے لیے ہر چیز کا انحصار اچھی فوج پر ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست کی دو بنیادیں ہیں: اچھے قانون اور اچھی فوج. اور جہاں اچھی فوج نہ ہو وہاں اچھے قوانین بھی نہیں ہو سکتے. تو سب سے زیادہ زور فوج پر ہے؟ جی، اور اس کا ایک ہی اصول ہے: اپنی فوج، صرف اپنی فوج. یعنی کرائے کے فوجی جنہیں مرسنریز کہتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں تو یہ بہت عام تھا. اور میکیاویلی کے نزدیک یہی اٹلی کی تباہی کی وجہ تھی. وہ کرائے کے فوجیوں کو بیکار اور خطرناک کہتا ہے. ان کی وفاداری تو صرف تنخواہ سے ہوتی ہے نا؟ بالکل. اور تنخواہ اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے لیے جان دے دیں. وہ امن میں آپ کا خزانہ خالی کرتے ہیں اور جنگ میں دشمن کے سامنے بھاگ جاتے ہیں. اور ان سے بھی بدتر اتحادی فوج ہوتی ہے، یعنی کسی دوسرے حکمران کی فوج. اگر وہ جیت جائے تو آپ اس کے قیدی بن جاتے ہیں، اور اگر ہار جائے تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ کبھی کسی دوسرے کی تلوار استعمال نہ کرو. اچھا، فوج کے علاوہ حکمران کو اپنی بقا کے لیے اور کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے؟ اپنی ساخت اور کردار پر. اور یہاں سے میکیاولی کی وہ باتیں شروع ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام بدنام ہوا. وہ کہتا ہے کہ ایک حکمراں جو ہر وقت صرف اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ برے لوگوں کی دنیا میں تباہ ہو جائے گا. تو پھر وہ کیا کرے؟ زندہ رہنے کے لیے ایک حکمراں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر برا کیسے بنا جائے. وہ خیالی دنیا کی بات نہیں کرتا، وہ حقیقی دنیا کی بات کرتا ہے. مثال کے طور پر فیاضی کو ہی لے لیں، اسے تو ایک اچھی خوبی سمجھا جاتا ہے. لیکن میکیاویلی کہتا ہے کہ ایک حکمران کے لیے فیاضی کی شہرت تباہ کن ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، فیاض نظر آنے کے لیے آپ کو پیسہ لٹانا پڑے گا، خزانہ خالی ہو جائے گا، اور پھر آپ کو عوام پر بھاری ٹیکس لگانے پڑیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ عوام آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. بات تو صحیح ہے. اس کے برعکس اگر آپ کو کنجوس کہا جائے تو لوگ صرف آپ پر ملامت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے. اور یہ بچایا ہوا پیسہ آپ جنگ لڑنے اور ریاست کو محفوظ بنانے کے کام لا سکتے ہیں بغیر عوام پر بوجھ ڈالے. تو کنجوسی کی شہرت فیاضی کی شہرت سے زیادہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کلاسک سوال پر آتے ہیں. کیا محبت کیا جانا بہتر ہے یا خوف کھایا جانا؟ میکیاویلی کا جواب آج بھی اتنا ہی مشہور ہے جتنا 500 سال پہلے تھا. وہ کہتا ہے کہ بہترین تو یہ ہے کہ دونوں ہوں، لیکن اگر ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خوفزدہ کیا جانا زیادہ محفوظ ہے. جی، خوف زدہ کیا جانا زیادہ محفوظ ہے، اور اس کی دلیل انسانی فطرت پر مبنی ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان ناشکرے، متلون مزاج اور خود غرض ہوتے ہیں. محبت ایک ذمہ داری کے رشتے پر قائم ہے جسے انسان اپنے فائدے کے لیے کسی بھی وقت توڑ سکتا ہے. لیکن خوف سزا کے ڈر سے قائم رہتا ہے، اور یہ ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ سوچ پرانی نہیں ہو گئی؟ آج کی دنیا میں تو ہم سرونٹ لیڈرشپ اور انسپریشن کی بات کرتے ہیں. کیا خوف پر مبنی حکومت آج بھی چل سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے،
اور میکیاویلی ایک بہت اہم شرط لگاتا ہے، حکمران کو خوف تو پیدا کرنا چاہیے لیکن نفرت سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت باریک فرق ہے۔ خوف نظم و ضبط قائم کرتا ہے لیکن نفرت بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور نفرت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہو۔ اس کا مشہور قول ہے کہ انسان اپنے باپ کی موت کو جلد بھول جاتا ہے لیکن اپنی وراثت کے چھن جانے کو نہیں۔ واہ! جب تک لوگوں کے جان و مال محفوظ ہیں وہ خوف کے باوجود وفادار رہیں گے۔ اور وعدے نبھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لگتا ہے میکیاویلی یہاں بھی روایتی اخلاقیات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بالکل، وہ یہاں لومڑی اور شیر کی مشہور مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو دونوں کی طرح ہونا چاہیے۔ لومڑی اور شیر؟ جی، شیر خود کو جال سے نہیں بچا سکتا اور لومڑی بھیڑیوں سے اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اس لیے جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی بننا ضروری ہے اور بھیڑیوں کو ڈرانے کے لیے شیر۔ ایک عقل مند حکمران اپنا وعدہ تبھی نبھائے گا جب وہ اس کے مفاد میں ہو۔ چونکہ دوسرے لوگ آپ سے کیے وعدے توڑ دیں گے، اس لیے آپ بھی وعدہ نبھانے کے پابند نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کے لیے ایماندار ہونا ضروری نہیں؟ یہاں میکیاویلی ظاہری شکل اور حقیقت کے فرق پر زور دیتا ہے۔ اس کے نزدیک حکمران کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں تمام اچھی خوبیاں جیسے رحم دلی، وفاداری، ایمانداری حقیقت میں موجود ہوں، لیکن یہ دکھنا چاہیے کہ وہ ایسا ہے۔ بالکل، یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان خوبیوں کا حامل دکھائی دے۔ عوام ظاہری شکل سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور نتائج کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک حکمران اپنی ریاست کو بچانے اور اسے طاقتور بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے طریقوں کو ہمیشہ باعزت سمجھا جائے گا اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ یہ سب کنٹرول کے بارے میں ہے، اپنی فوج، اپنی ساخت، اپنا امیج۔ لیکن ان چیزوں کا کیا ہوگا جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ قسمت کا کیا کردار ہے؟ یہ میکیاولی کے فلسفے کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ وہ قسمت یعنی فارچون کے کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ قسمت ہمارے آدھے اعمال کی مالک ہیں لیکن باقی آدھا یا اس سے کچھ کم ہمارے اپنے اختیار میں ہیں۔ وہ قسمت کو ایک ببھرے ہوئے دریا سے تشبیہ دیتا ہے نا؟ جی، جب سیلاب آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرسکون موسم میں بند اور رکاوٹیں بنا کر اس کی تیاری نہ کریں۔ اسی طرح ایک عقل مند حکمران قسمت کے حملوں کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ اور وہ قسمت کے بارے میں ایک بہت ہی متنازع بات بھی کہتا ہے جس پر آج کل بہت تنقید ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ جرأت مند ہونا محتاط ہونے سے بہتر ہے کیونکہ قسمت ایک عورت کی طرح ہے اور اگر آپ اسے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسے مارنا اور پیٹنا ضروری ہے۔ اوکے، یہ لائن آج کل کے دور میں کسی کو نوکری سے نکلوا سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ 16ویں صدی کا اٹلی ہے، لیکن اس جارحانہ استعارے کے پیچھے اس کا اصل اسٹریٹجک نقطہ کیا ہے؟ اس کا اصل نقطہ فعال اور جارحانہ رویہ ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت کرتے ہیں اور موقع پر جھپٹتے ہیں، نہ کہ ان کا جو محتاط ہو کر حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو قسمت کو اپنے عمل سے قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، نہ کہ اس کے رحم و کرم پر رہنا چاہیے۔ اور اس جارحانہ رویے میں چاپلوسوں سے بچنا بھی شامل ہوگا جو ہر دربار کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ بالکل، میکیاویلی کہتا ہے کہ چاپلوسی ایک وبا کی طرح ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں کہ ہر کسی کو منہ پر سچ بولنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ اس سے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک درمیانی راستہ تجویز کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چند عقلمند مشیروں کا انتخاب کریں اور صرف انہیں یہ آزادی دیں کہ وہ آپ سے سچ بولیں، اور وہ بھی صرف ان معاملات پر جن کے بارے میں آپ خود پوچھیں، ہر معاملے پر نہیں۔ ان سے مشورہ لیں لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ خود کریں۔ اور یہاں وہ ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے، اچھے مشورے حکمران کی دانشمندی سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ حکمران کی دانشمندی اچھے مشوروں سے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ یعنی اگر حکمران خود عقل مند نہیں تو وہ اچھے اور برے مشورے میں فرق ہی نہیں کر پائے گا۔ اچھا، آخر میں میکیاویلی قلعوں کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے۔ کیا ایک حکمران کو اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنانے چاہیے؟ اس پر بھی اس کی رائے بہت عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قلعے مفید بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان دہ بھی، یہ حالات پر منحصر ہے، لیکن اس کے مطابق دنیا کا سب سے بہترین قلعہ عوام کی نفرت سے بچنا ہے۔ واہ! اگر عوام آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کسی قلعے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی قلعہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔
کیونکہ وہ ہمیشہ حملہ آوروں کی مدد کریں گے۔ تو آخر میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، عوام کی نفرت سے بچو۔ تو میکیاولی کے ان ابواب کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اقتدار ایک بے رحم کھیل ہے۔ اس میں بقا کے لیے اصولوں کو توڑا جا سکتا ہے، ظاہری شکل حقیقت سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے، اور محبت سے زیادہ خوف پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک اصول اٹل ہے، عوام کی نفرت سے ہر قیمت پر بچنا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو 5 صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ نما کے لیے طاقت کی حقیقت پسندانہ نوعیت کو سمجھنے کا ایک ضروری سبق ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے کہ کیا طاقت کے بنیادی اصول وقت کے ساتھ بدلتے ہیں یا صرف ان کا ظاہری روپ اور ٹیکنالوجی بدلتی ہے، جبکہ انسانی فطرت اور اقتدار کی حرکیات آج بھی وہی ہیں جو میکیاولی کے دور میں تھی۔